إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پر آج ایک عمومی گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد بالترتیب خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام کا انفراداً سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، یہ دونوں سیرتیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے، میں نے اس لفظ میں بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ان کو جدا اور الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن کریم کا بھی یہی اسلوب ہے۔ قرآن کریم کو بھی اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا اور ساتھ ہی صحابہ کرام کی سیرت کو بھی بیان کیا، دونوں کو ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، آپ کی فکر کو بیان کیا ہے، آپ کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ جو دین اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا تھا اس کی حیثیت کو واضح کیا ہے، اور کیا کہا آخر میں محمد الرسول اللہ۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ اللہ فرماتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا ماننا پڑے گا پیغمبر کا قول بھی اللہ کی وحی،
پیغمبر کا فعل بھی اللہ کی وحی، پیغمبر کا فیصلہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا معنی یہی ہے۔ اپنی مرضی سے میرا نبی نہ گفتگو کرتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ایک مقام پہ فرمایا ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ میرے پیغمبر کی جرات ہی نہیں ہے، میرے پیغمبر کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے وہ گفتگو کرے۔ وہ تو محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی بات حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر سے کہی تھی، جب ان کے دل و دماغ میں اس فیصلے کے حوالے سے کچھ اشکالات آ رہے تھے، بہت سارے اشکالات تھے جو ان کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، جب فیصلہ ہو گیا تو امیر عمر پریشان ہو گئے۔ یہ فیصلہ ان کے دماغ میں اتر نہیں رہا تھا، ان کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا، انکار نہیں کیا، دماغ میں اتر نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کا فیصلہ میرے دماغ میں اتر جائے۔ کیوں نہیں اتر رہا تھا؟ اس لیے بظاہر اس فیصلے کی جو شکیں تھی واضح طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ احرام باندھ کر مسلمان مدینہ سے چلے، حدیبیہ کے کنویں پر پہنچ چکے، 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے۔ اب سامنے مکہ ہے، 19 کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ فیصلے میں ایک شک یہ تھی جس کو نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا، وہ کیا تھی کہ اس سال تم لوگوں نے عمرہ نہیں کرنا، بغیر عمرے کے واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا۔ ایک شک یہ بھی تھی جس کو میرے پیغمبر نے تسلیم کیا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا، مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ آئے گا، مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ شکیں ایسی تھی، سیدنا عمر پریشان تھے، نبی علیہ السلام کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھے، ان نکات کو رکھا۔ نبی علیہ السلام نے عمر کے تمام اشکالات کا ایک لفظ میں جواب دیا، یبن الخطاب انی رسول اللہ، او خطاب کے بیٹے میں رسول اللہ ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے رسول اللہ کا معنی کیا بنتا ہے؟ کچھ نہیں کہا، ایک ہی بات کہی، یبن الخطاب، او خطاب کے بیٹے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے عمر جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ تیری ذاتی سوچ ہے، اور جو میں نے فیصلے کو مانا ہے یہ اللہ کی وحی سے مانا ہے۔ تو واپس آئیے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ، پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا۔ اس کے فوراً بعد اللہ آگے صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا
وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صحابہ کے عقیدے کو، صحابہ کی عبادت کو، ان کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے، ان کے معاملات کو، ان کے کردار کو بیان کر رہا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ بلکہ آگے چلتے ہیں اور اس بات کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے کردار کا تحفظ در حقیقت اسلام کا تحفظ ہے۔ اس بات کو ایمانی جذبے کے تحت اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ صحابہ کرام کے سیرت کا تحفظ، صحابہ کرام کے کردار کا تحفظ در حقیقت اسلام کا تحفظ ہے، عقیدے کا تحفظ ہے، مسلمانوں کے عبادات کا تحفظ ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے امام ابو زرع رازی نے۔ بڑا قابل غور ان کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، اگر تم کسی شخص کو دیکھو، اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام کے کردار کے اوپر حملہ کر رہا ہے، صحابہ کرام کے اخلاق پر حملہ کر رہا ہے، صحابہ کرام کی عدالت پر حملہ کر رہا ہے، صحابہ کرام کی فکر پہ حملہ کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، ایسا کہنے والا صحابہ کے کردار پر، اخلاق پر، عقیدے پر، عدالت پر حملہ کرنے والے کے نہ عمل کو دیکھنا ہے، نہ اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے، نہ اس کی ثقافت کو دینا ہے، کچھ نہیں دیکھنا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، یقین کر لینا یہ بندہ زندیق ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، یہ بندہ زندیق ہے۔ اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو شخص اپنے جذبات کو دین سمجھتا ہو، اپنے اقوال کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو شریعت سمجھتا ہو، اسلام سمجھتا ہو، اس شخص کو زندیق کہتے ہیں، جو کہ واجب القتل ہے۔ فرما لوگو، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کی سیرت پر حملہ کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، یقین کر لینا یہ شخص زندیق ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَنَا حَقٌ وَالْقُرْآنُ حَقٌ۔ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر حق پر، پیغمبر کا پیغام سچا، ان کی دعوت سچی، پیغمبر نے اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سنایا، والقرآن حق، قرآن بھی حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، پوری امت تک اللہ کا دین جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا، قرآن کی شکل میں، پیغمبر کی سیرت کی شکل میں، پیغمبر کی سنن کی شکل میں، وہ لوگوں تک دین پہنچا ہے تو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے ذریعے
پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کا عقیدہ، پیغمبر کی سیرت، دین لوگوں تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور جو لوگ صحابہ کرام کی عدالت پر شک کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یریدون ان یجرحوا شہودنا، در حقیقت اسلام کے جو راوی اول ہیں، شریعت کے پہلے راوی، پہلے روایت کرنے والے صحابہ ہیں، دین کے راویوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جب راوی مجروح ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے، تو اس کی بیان کردہ روایت خود بخود مجروح ہو جاتی ہے۔ دین کو بدنام کرنے والے، دین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہودیوں نے اپنایا، اپنے کرندوں کے ذریعے، کہ براہ راست تم نہ اس قرآن کو بدنام کر سکتے ہو، نہ تم پیغمبر کی سیرت کو بدنام کر سکتے ہو۔ اس کا طریقہ کار یہ، اس سیرت کو، اس شریعت کو جو بیان کرنے والے ہیں، روایت کرنے والے ہیں، امت تک پہنچانے والے ہیں، تم ان کو بدنام کرو۔ جب وہ بدنام ہو جائیں گے، ایک بندہ جس کی عدالت بدنام ہو جائے، اس کی بات پر کون یقین کرے گا؟ سچے انسان کی بات لی جاتی ہے، جس کی عدالت میں، سچائی میں کوئی شک نہ ہو۔ جو جھوٹا ہو، منافق ہو، بدنام زمانہ ہو، اس کی بات پر کون غور کرے گا؟ یہ ایک پلاننگ ہے کہ صحابہ کو بدنام کرو۔ یہی وجہ ہے، قربان رہیں اللہ کی ذات پر، اللہ نے سب سے پہلے اس دین کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عدالت کو خود بیان کیا۔ کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ فرماتا ہے، او صحابہ کرام، او میرے پیغمبر کے دوستو، یارو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہاری عدالت کی، تمہاری صداقت کی، تمہاری سچائی کی میں رب گواہی دیتا ہوں۔ کیوں نہ میں تمہاری عدالت کی گواہی دوں؟ تکونوا شہداء علی الناس، اس لیے کل قیامت کے دن رب کی دربار میں جب نوح علیہ السلام آئیں گے، نوح علیہ السلام آئیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے نوح، میں نے تجھے نبوت دی تھی، میں نے تجھے رسالت دی تھی، تو نے میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ اللہ، میں نے پہنچا دیا۔ تو نے پہنچا دیا؟ جی ہاں، پہنچا دیا۔ تمہارے گواہ کون ہیں؟ گواہ کون ہیں؟ کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی گواہی کون پیش کریں گے؟ امت محمد پیش کرے گی۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ، صحابہ کل قیامت کے دن انبیاء کی گواہی دیں گے، اور گواہی کون دیتا ہے؟ جس کی صداقت میں شک نہ ہو، جس کی عدالت میں شک ہو، وہ عدالت میں گواہ بن نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے میرے پیغمبر کے دوستو، میں نے تمہیں عادل بنایا ہے، سچا بنایا ہے، میں تمہاری عدالت کی گواہی دیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
جس جماعت کی ایمان داری کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، عدالت کو رب بیان کرے، اگر پوری کائنات کے لوگ مل جائیں اور صداقت کو، امانت کو، ایمان کو، تقوی کو اس جماعت کے سینے سے نکالنا چاہیں، الگ کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ وَاعْلَمُوا، قرآن سنو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ او لوگو غور تو کرو، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، اور کیا کہا؟ صحابہ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ او صحابہ کرام، میرے پیغمبر کے یاروں، ساتھیوں، صحابہ کرام سنو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، زمین کی پشت پر تم ایسی جماعت ہو کہ تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے کس کو پسند کیا ہے؟ ایمان کو۔ خالی پسند نہیں کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو، اے صحابہ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ جس جماعت کے سینوں میں اللہ خود ایمان کو مزین کر دے، اس مزین کیے ہوئے ایمان کو صحابہ کے سینوں سے کون نکال سکتا ہے؟ اللہ فرمائے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کم، یہ ضمیر کن کی طرف جا رہی ہے؟ صحابہ کی طرف۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کے سینوں میں ایمان مزین ہے۔ دنیا کا کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی فرقہ کہے یہ ایمان نہیں تھا بلکہ نفاق تھا، یہ مومن نہیں تھے، منافق تھے، پوری دنیا کے لوگ جھوٹے ہو سکتے، رب کی کلام جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے ایمان کو میں نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ کی نافرمانی کے 3 درجات ہیں، اللہ کی نافرمانی کے 3 درجات ہیں۔ ایک کفر ہے، ایک کفر ہے، اعلیٰ درجے کی اللہ کی نافرمانی، اس کو کفر کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے فسق کا، فسق و فجور کا۔ تیسرا درجہ آتا ہے عصیان کا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اور صحابہ تمہارے دلوں میں چونکہ میں نے ایمان کو مزین کر دی ہے، یہی وجہ ہے تمہارے دل میں کفر کی بھی نفرت ہے، فسق کی بھی نفرت ہے، عصیان کی بھی نفرت ہے۔ صحابہ کفر سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے رہو اولئک ھم الراشدون۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، صحابہ تم تو رشد و ہدایت والے ہیں۔ لوگوں، حدیبیہ کی کنویں پر جب افواہ اڑ گئی عثمان کو شہید کر دیا گیا، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ کے ساتھ 1300-1400 کے قریب صحابہ کرام ہیں، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس لیے پریشان کیوں ہوئے؟
مسلمانوں غور کرو، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، عثمان کو شہید کر دیا گیا، اطلاع مل رہی، ابو بکر پریشان، عمر پریشان، علی پریشان، 1400 کے قریب صحابہ پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پیغمبر سمیت ان میں سے کوئی عالم الغیب نہیں تھا۔ نبی، یہ نبی کے صحابہ جو اس امت کے سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ اس امت کا سب سے بڑا ولی ابو بکر کے بعد عمر۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیوں؟ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عالم الغیب ہوتا کبھی صحابہ پریشان نہ ہوتے، بلکہ عالم الغیب بتا دیتا، پریشان نہ ہو۔ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، عثمان تو فلاں کے گھر بیٹھا ہوا ہے، عثمان کے آگے آفریں پیش کی جا رہی ہیں، مجھے پتا ہے، عمرے کے لیے بھی کہا گیا ہے، طواف کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، دعوتوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، ٹینشن نہ لیں، عثمان کچھ نہیں ہوا۔ لیکن کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں تھا۔ 19 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، عثمان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، نہ کائنات کے امام کو پتا ہے، نہ اس امت کے افضل ترین جماعت صحابہ کو پتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرو، اس کے بعد اپنے اعمال کی خیر منایا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نہتے ضرور ہیں، ہم اسلحہ لے کر نہیں ہیں، ہم تو احرام باندھ کر آئے ہیں، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ خالی ہاتھ ہے، لیکن یا یہیں مر جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ تم میں سے جو بھی عثمان کے بدلے لینے کے لیے تیار ہے، محمد کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چودہ سو کے قریب صحابہ میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار۔ ایک صحابی غائب ہے، کون؟ عثمان رضی اللہ۔ کیوں غائب ہے؟ اسی کی وجہ سے تو معاملہ ہے۔ قربان جائیں، میرا پیغمبر چاہتا ہے کہ میں اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کروں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا لوگو یہ ایک ہاتھ محمد کا ہے، یہ عثمان کا ہے، عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ اللہ نے اس انداز کو دیکھا، قرآن نازل کر دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ راضی ہو گیا۔ دنیا کا ہر شخص قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا میں راضی ہو گیا، لیکن اس کنویں پر موجود لوگوں کے بارے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، ان سے تمہیں ابھی راضی ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سارے مومنین ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ 1400 صحابہ، اللہ فرماتا ہے یہ مومنین ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین کہہ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو مومنین کے فیصلے نکالتا ہے؟ نہیں نکال سکتا، رب کی کلام سچی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومنین ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے میں ان کو مومنین کیوں کہہ رہا ہوں، میں ان سے کیوں راضی ہو گیا، اس کی اللہ پاک وضاحت کر رہے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، لوگو میں ان کو مومنین کیوں کہہ رہا ہوں، میں ان سے راضی کیوں ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے
فعلم ما فی قلوبہم، اصل میں میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، میں نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو پایا، اخلاص کو پایا، تقوی کو پایا، توحید کو پایا، تابعداری کو پایا۔ فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا تو مجھے ایمان نظر آیا، مجھے کفر نظر نہیں آیا، نفاق نظر نہیں آیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ بتاؤ، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ جن کے ایمان کا تذکرہ رب کرے، جن کے تقوی کو رب بیان کرے، دنیا والے جو چاہے کہتے رہے، رب کی کلام سچی، رب سچا، رب کی کلام سچی، رب کا پیغمبر سچا، پیغمبر کی سیرت سچی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے کچھ اور بھی کہنا تھا، لیکن یہ چند باتیں ہو گئیں، چلو اس پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی، غلط فہمیاں دور ہو جائے گی، اور ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت کو انشاءاللہ بیان کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ۔